یہ ہنسی وادیاں، یہ کھلا آسمان، تو وہ ہم لوگ دیکھتے رہتے تھے اینڈ وی یوزڈ ٹو گیٹ سو فیسینیٹڈ کہ یہ جنت ہے، اٹس سو بیوٹیفل، پیپل آر سو بیوٹیفل. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ جس کا وعدہ ہے جو لوہے قلم پہ لکھا ہے. اینڈ آئی شیئرڈ اٹ ود منیزہ ہاشمی. آئی واز لائک the poetry of Faiz, that took me to Kashmir. We are now stuck between 3 nuclear countries, and especially one of them is a fascist, complete fascist. کہ I think جو کشمیری نہ بھی ہو وہ ان کو دیکھ کر ہی کہے گا کہ بندہ ایک دن ہی جیے مگر ایسے جیے. اور ہیلپ لیس بھی میں فیل کرتی ہوں کہ I want to save him, I have to, I don't want to feel useless. I want to help him and his goal and his mission. Welcome to another episode of Unboxing Pakistan. Today we have a very special guest جن کے بارے میں تقریباً 3-4 سال پہلے سے مجھے ہم لوگوں نے انٹرویوز کرنا ان کے شروع کی، ان سے کچھ بات چیت ہوئی. We have a wife of Yasin Malik and today we'll be talking about the Kashmiri uprising recently. یاسین صاحب کے ساتھ جو عمر قید کی ان کو سزا ہوئی ہے اس حوالے سے and a lot of other things as well. Thank you so much for being part of the show. Thank you for inviting me. I know it must be really tough time for you at a moment. How are you feeling right now? I don't know. I don't have any option. I can't show myself as a weak, emotional person. اب آپ خود ہی یاسین صاحب کو دیکھ لیں when he was going there to جب ان کے خلاف آرڈر آنا تھا اس سے چند دن پہلے he had a conversation, a slight conversation with my sister-in-law آمنہ باجی. اینڈ ہی سیڈ جو سب سے میرے بیسٹ کپڑے ہیں وہ مجھے بھجوا دو دلی. اینڈ ہی نیو اس کے ساتھ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہز فلاسفی از دیٹ جب زیادہ مشکل آئے تو اور بھی زیادہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی جو ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ پورٹری کرنا ہے. حالانکہ ان کے ملٹیپل ہیلتھ کے ایلمنٹس ہیں ڈیو ٹو پرولونگڈ ٹارچر. تو وہی فلاسفی آلریڈی میری مدر کے اندر بھی ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو، گر بھی جاؤ تو کپڑوں کو اپنے کلین یور کلوتھس اینڈ شو دا ورلڈ دیٹ یو آر الائیو. So but I do break down, to be very honest. Sometimes I'm a very emotional person, but I have to be strong and I am strong. And if you keep saying that you're strong, تو پھر آپ کو اندر سے اللہ کی طرف سے ایک inner strength آتی ہے. I want to start with a little bit of your background. Can you talk a little bit about your childhood? Like how was that and how did this all started? Honestly speaking, childhood and everything, I didn't even my wildest dreams know that I will be at the forefront of such a one of the most prolonged conflicts in the world, stuck between 3 nuclear countries. I was a very shy kid and I was an artist, a dreamer, and بہت دور چلا گیا وہ سب کچھ. I don't want to think about it because that was another fairy tale. This is like, living in hell and battling for the rights of people. And very loving family, very protective. But ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کیونکہ انٹلیکچوئل گھرانہ تھا. مائی فادر واز اے پروفیسر آف اکنامکس, انٹرنیشنلی ریناؤنڈ, پھر نوبیل جوری میں دی اونلی ون فرام پاکستان. تو مائی مدر واز اے پولیٹیشین اینڈ دین ویمن امپاورمنٹ, اس کے لیے آرڈیننسز ریپیل کروانا فار ویمن ریپرزنٹیشن ان دا سینٹ, بہت سی بیٹلس. سو مائی پیرنٹس ان کا یہی ہوتا تھا جب بھی کھانے کے ٹیبل پہ کبھی ہم لوگ بیٹھتے تھے رات کے یا لنچ کے کسی ایک ٹائم پہ, وہ دے یوزڈ ٹو میک شیور کہ ڈیڈ یو ریڈ دا نیوز پیپر ٹاکنگ اباؤٹ فوربس اور ٹائم میگزین, نیوز ویک, اس کے ایڈیٹوریلز اور آرٹیکلز, اینڈ دین ڈسکسنگ دیم واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دا ورلڈ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹیلنگ اس کہ تم لوگ اس لیے نہیں آئے ہو اس دنیا میں کہ بس تم لوگوں نے کمپیٹ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کچھ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تم لوگوں نے پے بیک کرنا ہے سوسائٹی کو اور ملک کے لیے. تو وہ آئی تھنک کہیں اندر چلتا گیا. اور پھر ناٹی بھی, ایکسٹریملی ناٹی تھی میں. آئی واز لائک اے ٹام بوائے, بٹ لوگوں کے سامنے جب آنا تو ٹوٹلی شائے, فرینڈس میں ٹوٹلی ڈفرنٹ, کریزی. تو یا دیر واز اے ایڈونچرس اسپرٹ ان می ایز ویل, بٹ آئی ڈونٹ نو, بچپن میں آئی یوزڈ ٹو بی کلیکٹنگ funds for Kashmiris and for Bosnian and Chechnyan بچے یہاں پہ ہوتے تھے. تو because امی پاپا were very much into social work and all and going to their refugee camps, تو ہمیں بھی لے کے جاتے تھے
پھر ان کے بچوں کو امی گھر لے آتی تھیں افغانی بچوں، ان کو امی خود نہلا رہی ہوتی تھیں. شی بی لائک آئی ووڈ گیٹ جیلس ایز اے کڈ کہ امی ان کو زیادہ پیار کر رہی ہیں، کپڑے لے کے دے رہی ہیں اینڈ ایوری تھنگ. تو شی از لائک دے آر شیلٹر لیس رائٹ ناؤ. تو پھر پتہ نہیں تھا آگے جا کے یہی کالنگ تھی کہ کتنی بڑی ہیومن ٹریجڈی کے اندر جا کے رہنا. Can you talk a little bit about your childhood, like us time, like what was the political sort of situation, and especially like سب سے پہلے کشمیر کا ذکر آپ نے یا کشمیر کے بارے میں کہاں سنا، کیسے سنا؟ آئی تھنک چائلڈہڈ جو تھا، ایک تو آئی واز اے ویری ناٹی کڈ. مگر جب ٹیچرس کے سامنے آنا تو آئی یوزڈ ٹو بی ویری کوائٹ اینڈ ٹمڈ، اور گیسٹ کے سامنے بٹ ویسے ساری شرارتیں کرنا. بٹ یہ تھا کہ ایڈونچرس اسپرٹ تھی اندر سے. اور چائلڈہڈ میں مطلب بہت ہی پروٹیکٹیڈ بھی گزرا ہے بیکاز آئی واز دا ینگیسٹ ان دا فیملی اینڈ مائی بردر اینڈ سسٹر ویری پروٹیکٹیو اباؤٹ می. اور پیرنٹس بھی کافی انٹلیکچوئل اور فلوسافیکل تھے. میرے فادرس ہی واز لائک اے فلاسفر, internationally renowned economist and Nobel jury ki the only member from Pakistan. Our house was filled with books. Like when جب بھی کوئی بچہ گھر میں پیدا ہوتا تھا, my father used to take them in the library. اور ایک ہوتا تھا کہ پہلی بارش میں taking the baby out, کہ پہلا اس کے پانی جائے بارش کا. And my mother was like a dynamic, stunning, beautiful lady, talking about women rights, and she was very young when she joined politics. اور آرڈیننس ریپیل کرائی انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے فار ویمن پارٹیسپیشن ان سینٹ اینڈ اے لاٹ آف ادر تھنگس شی ڈیڈ. تو وہ ایک ماحول تھا گھر کا کہ جب بھی کبھی بیٹھنا ہے پیرنٹس کے ساتھ ڈنر پہ, لنچ پہ, تو وہ ہمیشہ ملک پر ہی ہوتا تھا. نیشن بلڈنگ, آرٹیکلز, وی ور کڈز, اینڈ آئی ریمبر I had not even studied economics at that time. I think maybe in class 6, and he would be flipping all these international magazines towards us. Forbes, Time magazine, Newsweek, پڑھو اور کوئی اس پہ نا اپنے کامنٹس بھیجو. اینڈ we used to be like, it's complicated, inflation and recession and all that. تو پھر آہستہ آہستہ وہ ہوتا گیا ماحول جو ہمارے گھر کا تھا. We had around I think 10,000 books in our house, and then after my father's death we donated them to PIDE, Institute of Development Economics. But yeah, I remember the Kashmir connection, I think because پیرنٹس بہت زیادہ سوشل ویلفیئر میں بلیو کرتے, سوشل ورک. اور اس زمانے میں یہاں پہ بہت سے ریفیوجی کیمپس تھے, افغانیز کے, صومالینس کے, چیچنین, باسنینس. تو وہ ان کے ہاں جانا ریگولر, اور پھر ہمیں بھی لے جاتے تھے, ان کے بچوں سے ہم نے کھیلنا وغیرہ. آئی ریمبر وی became really close friends with some of the Somalian kids and some افغانی kids. تو وہ پھر امی گھر لے آتی تھیں بہت سوں کو, بہت ہی کیوٹ ہوتے تھے افغانی بچے, پنک ایپل چیکس اینڈ ریئلی کیوٹ آئیز. تو نہلانا گھر میں, ان کو صاف کرنا, اینڈ بائنگ دیم نیو کلوتھس. اینڈ می اینڈ مائی بردر اینڈ مائی سسٹر وڈ بی گیٹنگ جیلس کہ امی کی ساری اٹینشن ادھر چلی گئی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ وی آلسو گاٹ یوز ٹو اٹ. اینڈ فنڈ ریزنگ ہم لوگ کرتے تھے کشمیر کے لیے, going around from one street to the other, and with our little dog in our hand, اس کی لیش پکڑی ہوئی ہے, and little kids are going, ہر گھر پہ بل رنگ کریں. کچھ پہ ہمیں لوگ ڈانٹتے بھی تھے, اتنی بیلس کیوں رنگ کر رہے ہو. تو وہ پھر ہم بھاگ جاتے تھے وہاں سے, پھر کہیں سے 5 روپیز, کہیں سے 2. تو وہ ہم لوگ کلیکٹ کرتے تھے کہ ہم لوگ کشمیر فنڈ میں بھیجا کریں گے. تو وہ پتہ تھا کہ وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے. But what is the first memory of Kashmir? مطلب یہ شروع کیسے ہوا سر؟ First memory is we were not really allowed to watch movies, especially any romantic or anything of that sort. Koi documentaries ki had tak, going to British Council and American Center, that was the place to go to, not anywhere else. تو وہ ہماری کسی کزن کے گھر ہم نے دیکھی وہ مووی کا, کوئی گانا چل رہا تھا اینڈ اس کی کافی دھوم مچی ہوئی تھی کہ سری نگر کے اندر یہ ساری شوٹنگ ہوئی ہے. تو وہ یہ حسین وادیاں, یہ کھلا آسمان, تو وہ ہم لوگ دیکھتے رہتے تھے. اینڈ وی یوزڈ ٹو گیٹ سو فیسینیٹیڈ کہ یہ جنت ہے, اٹس سو بیوٹیفل, پیپل آر سو بیوٹیفل. اینڈ دین مائی مام آلسو ہیڈ سم ریلیٹیوز دیئر ان سری نگر. ہر خالہ, ہر پھپھو واز میرڈ ان ون آف دا انٹلیکچوئل فیملیز آف سری نگر, آغا فیملی. بٹ اٹ واز دس, آئی تھنک اٹ واز این انر کالنگ ٹو لک ایٹ دیٹ ہیون سم, کیونکہ وہ بہت سی ہم فلمس دیکھتے ہیں جس میں لینڈسکیپ سکھائی جاتی ہیں, بیوٹیفل سینریز. But somehow that was something which was just left a very strong impact on my mind. And then when I finally saw it,
it was way more than that. So when is the first time? That was 6 September. 6 September, it was by coincidence or what, it was the Defense Day of Pakistan. And I was the first Pakistani public figure after marrying Yasin, landing in Indian occupied And this was Kashmir. This was 2009. And the view, the aerial view was breathtaking. I mean, like just all these clouds. It's like, I'm in heaven, you know, just, I couldn't believe it. So I was holding Yasin's hand. I was like, मैं वाकई आ गई हूँ, you know. He's like, calm down, it's okay, you know. The whole city is there to welcome you. Wow. And it was a fairy tale welcome. So it was just beautiful. The love, the tears in their eyes. People were coming and they were just like, you know, touching my feet also and kissing them, throwing those, what do you call, dry fruit. यहाँ पे फल वो फूल निछावर करते हैं ना शादियों पे किसी को वेलकम करने कहीं भी, वहाँ पे ट्रेडिशन है ड्राई फ्रूट्स का. Wow. Yeah, like almonds and all and toffees. It's really, and there वो जो गाने गाती हैं वन वहाँ पे द कश्मीरी women. तो it's just. और बचपन से आपको पेंटिंग का भी बहुत शौक था, एंड आई हैव सीन लाइक सम ऑफ योर पेंटिंग्स. तो उससे आपको कैसे लगता है कि पूरी जो पॉलिटिकल साइड पे, यू नो, व्हेन यू मूव्ड एज अ you started working around that, so do you feel like उसका भी बहुत बड़ा connection था, और like वो बचपन से था, या did you use that? बचपन से. I'm basically, I am an artist, I'm a painter, and जो मेरा real nature यही है, कमरे में बंद हो जाना और दिन से रात पेंटिंग करना, and you're lost in the painting. अब वो टाइम इतना मिलता नहीं है, but yeah, whenever I get time, I try to, you know, dedicate my talent to the victims of Kashmir, pellet victims, half widows, orphans, and you know, the movement, and also trying to depict the rich Kashmiri culture. तो वो उसके अंदर I try my best, मगर उसमें ना, to be very honest, I don't enjoy those paintings because the way I used to enjoy painting, because my weakness is beautiful people, you know, painting them, because I get attracted to the beauty and, you know, the creator behind it. Anything, you know, any human being, any landscapes में इतना नहीं है, more like, you know, maybe some animals or like still lives and expressions. So उसके अंदर ये होता है कि when I'm painting a victim, especially when I was painting this 18-month-old Hiba, I mean the youngest pellet victim in Kashmir. I remember उसकी right आंख के अंदर pellets गए थे. एंड उसकी जब मैं पेंटिंग बना रही थी, सामने फोटोग्राफ थी ऑब्वियसली उसकी, एंड शी इज़ प्लेइंग विद द लिटिल डॉल, एंड इट वाज अनबिलीवेबल, यू नो. आई वाज डूइंग ऑयल पेंटिंग, सो नेचुरली आई वुड नॉट बी रबिंग माई आईज, क्योंकि वो इट्स लाइक ऑल दी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स. Suddenly I see, like, you know, I feel that, you know, tears are dripping down my right eye. It was just like, you know, it had a very, you know, a melancholic feeling. And वो खुद ही आ गई. लेफ़्ट आई से आनी निकल रही, राइट आई से आंसू निकल रहे. तो ये बहुत पेनफुल है ये जर्नी इन विक्टिम्स की जो स्टोरीज़ हैं, ह्यूमन स्टोरीज़. सो सबसे पहले यासीन साहब के साथ कैसे मुलाकात हुई? व्हाट वी हैव sort of read is कि वो पाकिस्तान आए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस के लिए, और वहाँ सबसे पहले आपकी मुलाकात हुई. सो कैन यू टॉक लिटिल बिट अबाउट दैट? Yeah, I know Yasin doesn't like me talking about the love story, but I like celebrating love stories. And because I think if you find your soulmate or the love of your life or whatever, you should not hide it. लोग बहुत होता है ना, छुपाते हैं, वो लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा. कोई गुनाह नहीं है अगर आपने अच्छी इंटेंशंस हैं एक दूसरे के लिए. And he also didn't waste any time. He proposed right away. I mean, he wasn't the kind of man, you know, लोग साल लगा लेते हैं एनालाइज करने में एक दूसरे को. I mean, he waited 4 years. I mean, we met. I took his autograph like a diehard fan, and he was like some heroes here. And I was very shy and nervous. And then the next thing I know, because my mom was in PMLQ, a senior CC leader, तो इनको peace process की बहुत सी इनके events होते थे. So many of them she was managing with her team. तो एक दो में मैं भी गई, and just like a screenplay out of a movie. Even I don't know how, you know, God designed this love story. Till date, it's been like, you know, we met in 2005, first week of May. This hero, along with the other Hurriyat leaders, the LOC is open. वहाँ से वो आ रहे हैं, उनको लोग वो फूल फेंक रहे हैं, and I had some of my exams going on. So I couldn't see the TV. So I opened the newspaper in the morning the next day, and I'm like,
who is this, you know? So that's the first time. Yeah, but I never told him. I'm Sorry. like, you know, I told him much later. I was like, Mom, who is this guy? تو امی نے کہا یہ وہ آئے سارے. I was like, oh my God, he's so handsome. اور لوگ پھول پھینک رہے ہیں and he's waving. And she's like, yeah, they're all very good looking and all. تو they're the Hurriyat leaders and historical. تو you want to go? You know, ان کا پنجاب ہاؤس میں ایک ویلکم ہے. So I was like really excited. I got ready. But as usual, I have a bad habit. I usually get late and then I get scolded by my family. تو ہم پہنچے, we were late and ہمیں بالکل اینڈ والی چیئرز ملی. All the cameras were there, jam packed, or I couldn't see him. And you know, the moment we came, he was reciting the poetry of Faiz Ahmed Faiz. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ جن جو جس کا وعدہ ہے جو لوہے قلم پہ لکھا ہے. And I've shared it with Munisa Hashmi. I was like, the poetry of Faiz, you know, that took me to Kashmir. Because وہ جس درد سے بول رہے تھے, it was just like, you know, somebody's digging daggers in my heart and soul. اتنی اس کی enormous pain تھی ان کی recitation کے اندر. پھر اس کے بعد naturally I took autograph for him. اور میری autograph میں اور امی کی autograph میں کافی فرق تھا. So that's like, you know, I still have those autographs. ان کو with respect تھا اور مجھے with respect and love. And he shared all his numbers on it. صحیح. And then ایک اور فنکشن پہ امی کو انوائٹ کیا انہوں نے, اور بھی پوری ٹیم تھی کہ بھی آپ نے آنا ہے, سگنیچر کیمپین ہے. We've collected 1.5 million signatures of Kashmiris. We've traveled to hundreds of villages. Yasin along with his team by foot mostly, and they all want a peaceful solution, and Kashmiris definitely they're the principal party. So I was standing next to her like a shy, you know, teenager, and he's like, aapne zarur aana and tell all your friends, youngsters should come. So I was super excited. تو پھر ہم لوگ جب گئے اس سگنیچر کیمپین میں, I left my comments and all, اور everybody was there. Shaukat Aziz, I think he inaugurated it, the Prime Minister, ambassadors, all the leaders, everybody was there. So it was a big mega show that, you know, peace process is starting between India and Pakistan. And then I left my email address. We came home, and then he had my mom's contact number. So he called her up and he's like, hey, ji, main ja raha hu kal, and it's very nice to meet you, and blah, blah, blah. And Ammi was like, you know, going gaga over his struggle and duaएं, and جو ہم لوگ سب کا ہے کشمیری قوم کے ساتھ پاکستانیوں کا. تو پھر he's like, I want to speak to your daughter. She gave the phone to me, but she was a little hesitant because he was very confident. بعد میں انہوں نے بتایا. تو I said, hello, you know, Pakistanis love you and love Kashmiris and all. And he's like, yeah, Pakistanis are very nice, you know, Pakistan, and you're very nice. And then he just blurted it out that I'm in love with you. And I was like, I was just like going crazy. I was like, what's happening with me? Like a thunderbolt hit me. I just put the phone down. Then he kept calling, اور میں فون لے کے چلی گئی کہ امی سے مار پڑے گی کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. Why is he calling her up? Then he had my email, so he started emailing when he left. From Valley. Yeah. Then the love story started. I started researching on him. And I was like, each time I was like, oh, is this like Yasser Arafat? Is this Nelson Mandela? Is this Martin Luther King? I'm like trying to, you know, do a good homework before talking to him, because I didn't know much about, you know, world history. So پھر chatting شروع ہوگی. It took 4 years, and then in the meantime of those 4 years, which is the most important thing regarding my journey to Kashmir, it's the spiritual connection. I had some very spiritual dreams about my husband, future husband, where I saw my father, late father, my grandparents, and some spiritual, very strong message, which is very personal to me, which I won't share. And that was it. I shared it with my mom, and she's like, you know, you can't say no to this. But she said, are you that strong? You know, تم تو lizard, cockroach سے بھی ڈر جاتی, چیخ کے مارتی ہو, وہاں تو bullets چل رہی ہوتی ہیں. So are you prepared for it? So I was like, yeah, maybe, you know, I think I am. Then he went to America and all, tried to convince my family. Then my in-laws, future in-laws went to Khana Kaaba, and they وہاں سے کال کیا اور رشتہ مانگا کہ میری امانت اتر ہے. So my mom, you know, she's like, okay, go ahead with it. But was there any resistance? There was resistance, obviously, because there's a risk factor with him, and he's mostly in jails. There were a lot of pending cases against him at that time. اور وہ میرا آج کل ایک انٹرویو بہت وائرل ہو رہا ہے, just right after I got married and landed in Srinagar. اس میں 2 questions ایسے تھے کہ, you know, anything can happen to your husband.
He has a lot of these cases where death penalty, life imprisonment, and the reply was that, I've left it all to Allah. اور میرا ابھی بھی یہی رپلائی ہے دیٹ نو میٹر واٹ لو از بلائنڈ، اور ایک کمٹمنٹ ہے ان کی، اینڈ آئی ایم 100% کنوینسڈ ود دا اسٹرگل آف دا کشمیری پیپل اینڈ آئی ایم آل آؤٹ فار اٹ. سو جو سب سے پہلا آپ کا کشمیر کا وزٹ تھا وہ کتنے دنوں کا تھا؟ وہاں کیا کیا آپ لوگوں نے کیا؟ ہاں اس وقت تھوڑے حالات بہتر تھے، مطلب کہ بلڈ شیڈ کم تھا ان دنوں میں، کیونکہ اس زمانے میں بھی تھوڑا پریس پروسیس کا تھوڑا بہت ایٹماسفیئر تھا وہاں پہ، اور بڑی سیلیبریشنز ہوتی تھیں. وی ہیڈ 11 ولیماز دیر، آئی مین ایون فرام دا پنڈتس آلسو. تو بہت ایک اچھا ایک فیلنگ آئی. بٹ اگلے سال سے امر ناتھ یاترا شروع ہو گیا وہاں پہ، تو وی سو دیٹ ایز ویل، اینڈ ٹیئر گیس شیلنگ، اینڈ ہماری کھڑکیاں ہر روز ٹوٹنا. واش روم میں ہمیں تو کسی نے پتھر مارا ہے، کسی نے فائر ماری ہے، تو شیشہ تو روز ٹوٹتا تھا. Because we are living in Gaza Strip, that's the Gaza Strip of Kashmir. It's the Lal Chowk, Maisuma. تو وہاں کے لوگ جو ہیں they're like very brave، اور موومنٹ کا آغاز ہی وہیں سے ہوتا ہے، ڈوگرا رول کے خلاف بھی، انڈین رول کے خلاف بھی. تو اس کا ایک ہسٹوریکل اس کا ایک رول ہے. تو پھر ہم نے وہ جب دیکھا، پھر کرفیوز دیکھے. آئی ریممبر امر ناتھ یاترا میں 2 months اسٹریٹ کرفیوز، امی بھی ساتھ تھیں. اینڈ پھر ہمیں وہاں سے وہ لے گئے کیونکہ ہم بے ہوش ہو گئی. میری امی بہت زیادہ ٹیئر گیس شیلنگ تھی اور فائرنگ تھی. پھر وی اسٹیڈ فار فیو ڈیز ایٹ اے ہاؤس بوٹ. تو کافی کچھ دیکھا ہے وہاں پہ لوگوں کا موومنٹ کے حوالے سے، اور پھر آگے سے آگے. اور جو پہلا آپ کا ٹرپ تھا اس میں کتنے دن آپ وہاں تھیں؟ آئی تھنک آلموسٹ اے منتھ آئی اسٹیڈ دیئر. یا سو وہاں انڈین فورسز کی طرف سے بھی کچھ آپ کو لوگوں نے تنگ کیا؟ پہلی دفعہ تو تنگ نہیں کیا گیا مجھے اس طرح، جو فرسٹ ٹرپ تھا میرا. سیکنڈ آنورڈس تو شروع ہو گیا تھا کافی. پہلے میں تھوڑا بہت تھا، باڈی سرچ جس طرح کرتے ہیں اس کی ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے، سامان پورا کھولتے ہیں ایک ایک چیز نکال کے، تو وہ چلے پھر بھی بندہ برداشت کر ہی لیتا ہے. بٹ آگے کا بہت ہی ہیومیلیٹنگ ہوتا تھا ایچ ٹائم، جو اس طرح کے ان کے گھٹیا کویسچنز ہوتے تھے، اور جن کا کوئی سر پیر بھی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں کہ اتنی بڑی بالیاں کیوں پہنی ہیں، ٹرائنگ ٹو پل دیم، trying to humiliate you, taking out your clothes اس طرح دکھا رہے ہیں سب کو. So it's like shameful, it's like humiliating. پھر یاسین would start laughing at me. He's like, یہ تو ہونا ہے، you're my wife، میں تو نہیں کسی چیز سے گھبراتا، ایک ایک بات پہ شور مچاتی ہو. تو پھر میں بھی آہستہ آہستہ ساتھ رہتے رہتے ان کے میرے اندر بھی ایک عادت آ گئی کہ یہ تو this is part of this whole package. سو یہ جو پورا کا پورا کشمیر کانفلکٹ ہے، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ لائک ظاہر ہے ہم لوگوں نے اس میں بھی پوری ایولیوشن دیکھی ہے، ابھی بھی ہے، مطلب دے آر لائک بوتھ پارٹیز. ایک آرم اسٹرگل چل رہی ہے، ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے. اور یاسین صاحب بھی پہلے لائک واز لائک ایک مور آف آرمڈ اسٹرگل سے پولیٹیکل اسٹرگل میں آئے ہیں. He was the founder of the armed struggle. So how do you see the evolution? Yeah, that وہاں پہ دیکھیے since he became a non-violent leader, a peaceful, a pacifist, اور اس کے اندر بہت کنونس ان کو ویسٹرن ورلڈ نے بھی بہت کیا. when he was in jail, بڑے بڑے انٹلیکچوئلز آئے ان کے ساتھ، انہوں نے کنونس کیا کہ آپ پرامن پاتھ لائک گاندھی اسٹارٹ کریں، اور نیلسن منڈیلا اینڈ ادرس بڑے ایگزامپلز دیے. قائد اعظم نے بھی ایک پرامن تحریک چلائی تھی. تو وہ جب وہ کنونس ہو گئے، ان کا موڈ آف اسٹرگل چینج ہوا، بٹ گول تو وہی تھا نا. تو he became a symbol of non-violence for the Kashmiris. The man who championed the armed struggle, then he became a non-violent. So this time there were a lot of critiques within Kashmir that said that, maybe he surrendered, but he hadn't surrendered. He was just following another mode or path of, reaching to that goal of freedom. So ab 28 years ho gaye unko iske. So he's one of the major reasons کہ ہماری جو موومنٹ ہے انڈیجنس اور پولیٹیکل موومنٹ، it's 99.999% it's peaceful. So God forbid if something happens to him, obviously the youth will lose faith in the world, in peaceful protests, in democratic norms. They might become suicide bombers. They might pick up the gun, all of them, and we are now stuck between 3 nuclear countries, and especially one of them is a fascist, complete fascist, Mr. Modi. Nuclear codes were also exchanged on 27th of February 2019. تو اس کے اتنے مطلب کٹاسٹرفک امپیکٹس ہیں، کولوسل
جو امپیکٹس ہو سکتے ہیں کہ آپ قوم کو لیڈر لیس کر دیں اور وہاں پہ ایک ان آرمڈ نیشن کو اس کے اوپر تھرسٹ کر دیں, نہ صرف انڈین آرمی بلکہ اب تو انڈین پبلک بھی ایز پبلک آکیپائرز وہاں آ رہے ہیں. جو رپورٹس آتی ہیں کہ اراؤنڈ 60 لاکھ انڈینس کو ڈومسائلس ایشو ہو گئے ہیں اپارٹ فرام دا 10 لاکھ انڈین آرمی. تو یہ ویئر آر وی ہیڈنگ ہیڈنگ ٹورڈز دا بگیسٹ جینوسائڈ واچ کے جو ہیڈ ہیں پروفیسر اسٹانٹم, انہوں نے بھی یہ کہا ہے اٹس جینوسائڈل. And he is the man who established international criminal tribunals on Rwanda and Yugoslavia on war crimes in the UN. Basically یہی ہونا چاہیے تھا کشمیر کے حوالے سے, جو کہ نہیں ہوا. لیگل ایکشنز نہیں لیے گئے انٹرنیشنلی. UN کو ہائی ٹائم تھا کہ یہ اسپیشلی 5 اگست کے بعد تو انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونلز بنائے جاتے کشمیر کے اوپر, کوئی ان کو انٹرنیشنل اسٹیٹس دیا جاتا, ان کو کشمیر انوائے نامنیٹ کیا جاتا. تو یہ سارا کا سارا جو لا فیئر ہوا ہے اور لیڈر لیس کرنے میں سعید علی گیلانی صاحب کے ساتھ واٹ ہیپن ٹو ہم, ایون ہز گریو مبارک از یو نو اٹس چھونی بن گیا ہے. اٹس اے آرمی کیمپ اراؤنڈ اٹ, نو بڈی کین گو دیر. اٹس اے سب جیل, ہز گریو. اینڈ اشرف سرائی صاحب واز پوائزنڈ ان جموں جیل. He was not taken to any hospital on time. Yasin's in a death cell, 5x7 feet death cell. اور اسی میں ان کو واپس ٹرانسفر کر دیا ہے کنوکشن کے بعد. کنوکشن کے بعد آپ کے پاس رائٹ یہ تو ہوتا ہے پیرول کا, اور بھی رائٹس ہوتے ہیں, وہ کوئی رائٹس نہیں ان کو دیے جا رہے, اور ریگرس امپریزنمنٹ کا کہا جا رہا ہے. اور ایک ہی زندگی میں, مطلب ہم تو جنموں میں نہیں بلیو کرتے 2 عمر قید ہیں. اتنا ریونج, اور ایک ایسا آدمی جس کو 7 پرائم منسٹرز نے آفیشیلی انگیج کیا آن کشمیر ایشو, ریکگنائز کیا ان کی اسٹرگل کو اور آن بورڈ رہے. اگر وہ ٹیررسٹ ہوتے تو کیا پچھلی حکومتیں جو تھیں ان کو پیس پروسیس کے حوالے سے انگیج کرتی؟ نہیں. تو بہت سے کویسچن مارکس ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے ہماری پوری موومنٹ کے ساتھ, اس کو ایکسٹریم میجرز لینے پہ مجبور کر رہا ہے, اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی پوری کی پوری کوشش کر رہے ہیں. How do you see the role of Pakistani government like over the years? Like ایک تو یہ والا کیس ہے, اس کے بارے میں بھی اگر آپ بتائیں کہ یہاں سے لوکل سپورٹ کس قسم کی ہے, ان کا پورا کیس ابھی کون لڑ ہے اور وہ کس پوزیشن پہ ہیں ابھی ہم لوگ؟ دیکھیں لوکلی اگر نیشنلی پاکستان کا دیکھیں تو اس کا بڑا ایک لیگل اسٹرانگ رول بن سکتا ہے انٹرنیشنلی. UN کی ریزولوشنز کے مطابق اٹس اے پارٹی ٹو دا ہول ڈسپیوٹ اور ٹو دا ریزولوشنز, اور اس کے کوئی ٹائم بار بھی نہیں ہے ان ریزولوشنز کا, جب تک کہ چاروں پارٹیز جو ہیں اس کو گیو اپ نہ کر دیں. پرنسپل پارٹی دا کشمیریز, اور ایک انڈیا ہے, ایک پاکستان ہے, اور ایک UN ہے انٹرنیشنل ورلڈ. تو اس کے اوپر جب تک کہ ہم انٹرنیشنل کوارٹرز کو نہیں ناک کریں گے, اسپیشلی دا UN میکنزم کو نہیں انگیج کریں گے, ان کے جو پروسیجرز, ریپٹوز, جو ان کی کمیٹیز ہیں ڈیمانڈنگ کشمیر انوائے فرام دیم اور سم سارٹ آف آبزرور اسٹیٹس فار دا کشمیریز, اینڈ آلسو کرمنل ٹریبیونلز, اینڈ دین ٹیکنگ دس کیس ون اسٹیپ اہیڈ. ایک تو ہو گیا کنڈیمنیشن, سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے رپورٹس جو آ چکی ہیں. We've had 2 strong reports coming from the UN Office of the Human Rights. I think ان میں جو ریکمنڈیشنز ہیں, جو اس میں ڈیمانڈز ہیں, ڈی ملٹریزیشن, ڈی ویپنائزیشن, ریلیز آف پولیٹیکل پرزنرز, تو وہ آن گراؤنڈ کہیں ہو تو نہیں رہا. تو اس کو کروانے کے لیے اسٹرانگ کیسز ہونے چاہیے اگینسٹ RSS ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اینڈ اٹ از. اس کے بہت سے پروفس ہیں, میکا بامبنگس, چرچز پہ اٹیکس, مائنورٹیز پہ, گجرات کلنگس, کشمیریز کا جینوسائڈ, اینڈ RSS کے ایون the founder that they glorify, the man who was, you know, the killer of Gandhi, and that's how their school of thought is, and they're ruling India right now. It's dangerous not just for the Kashmiris but for the entire region, for the minorities living within. It's a big security risk that a man of RSS following has the control of the nuclear command. So ڈیفینس سینکشنز, اکنامک سینکشنز ہوتی ہیں کیونکہ آپ وائلیٹ کریں فور جنیوا کنونشن کو. سو وی نیڈ اے ویری اسٹرانگ انٹرنیشنل لا کی ایکسپرٹیز کی لیگل ٹیم. وی نیڈ این ارجنٹ بیسس پہ لیگل سیل انڈر دا فارن آفس, اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک دس کیس انٹرنیشنلی.
not just in seminars, not just in speeches in the UN, but demanding actions. For that, cases must be drafted. Pakistan has presented a dossier on Kashmir's human rights violations. A lot of videographic and sound recordings of the Indian Army officers involved in fake encounters. بہت سے proofs ڈالے انہوں نے. They can be used as evidences against India. تو اب اگلا اسٹیپ تو یہی ہونا چاہیے نا. لیکن ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک کیا کیا ہے پاکستانی, لائک ادر دین آل دا پوسٹرز اسلام آباد ہائی وے اینڈ لائک ٹی وی کے اوپر ہم لوگوں نے گانے چلا دیے اینڈ آل آف اٹ. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, ایک کیونکہ یہ پولیٹیکل ایشو ہے, اس کے اندر 3-4 ڈائنامکس ہیں. ایک تو موومنٹ وہاں الائیو رہے, جو ہے الائیو. ابھی پھر بھی یاسین صاحب کے پاس جو آپ نے دیکھا ہے, جو ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے, اس کو 3 آورس ڈیلے کیا گیا ہے اس کے فیصلے کو. کیوں؟ کیونکہ اتنا انریسٹ ہوا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر کہ وہ نہیں سنبھال سکتے تھے. بامب اسکواڈس بھی ہمارے گھر کے باہر, امیجن بامب اسکواڈ نہ صرف کورٹ کے اندر بلکہ ان کے گھر کے باہر, اور ڈرون کیمراز, ہیلی کاپٹرز اوپر چلائے جا رہے ہیں. اتنی آرمی اوور ڈپلوائے کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ڈرایا جائے, پھر بھی لوگ نکلیں. ایک وہ ہوتا ہے, ایک اسٹریٹ پاور ہوتی ہے پبلک کی پاکستان کے اندر. اسٹریٹ پاور از سو امپورٹنٹ, کیونکہ اسپیشلی جو ایمبسیز یہاں بیٹھی ہوئی کہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کے لوگوں کا, عوام کا اصل ایشو کیا ہے. اگر وہ اصل ایشو صرف انٹرنل کیوس کے اوپر ہی ڈبیٹ کرنا اور ایک دوسرے کو کرنا, اور نیشنل کنسنسس ایک ایسا ایشو جو لائف لائن ہے پاکستان کی. کشمیری اگر آزادی چاہتے ہیں, مگر پاکستان کا تو وہ آکسیجن ہے کہ سارا پانی جو آپ کو آتا ہے, یور این ایگریکلچرل اکانومی, وہ وہاں سے آتا ہے. آپ کا نیوکلیئر بھی پانی سے ہی چلتا ہے کشمیر کے. آپ کی بجلی مطلب کہ اس کے لیے وہاں کا پانی ضرورت ہے. وہ ڈیم کے ڈیم بنا رہے ہیں, الیکٹرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس, مودیز انوگریٹنگ دیم ان کشمیر لاسٹ منتھ. بٹ ان چیزوں کے اوپر اس طرح پبلک کو اویئرنیس نہیں کی گئی. وہ بھی ایکولی ریکوائرڈ ہے اور ایکولی انٹرنیشنل فرنٹ پیرلل ہے. یہاں پہ الائیو رکھنا, اس نیریٹیو کو ایجوکیٹ کرنا اور دنیا کو بتانا کہ یہاں کی پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ مسئلہ حل ہو. اسی طرح موومنٹ وہاں چل رہی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا. اور تھرڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ, رسپونڈنگ ٹو دا لافیئر, دا لیٹسٹ فارم آف وار دیٹ انڈیا ہیز ڈن ود دا اسٹروک آف اے پین, not even fired a bullet or anything, and made Kashmiris stateless, refugees on their own land. Imagine, being in such a situation where all your rights are taken away and given away to an alien occupational public. تو یہ جب تک آپ لیگل فرنٹ پہ نہیں وار فوٹنگ پہ کریں گے, اسپیشلی ان دا پرماننٹ 5 countries, I'm afraid we will become extinct, leaderless and extinct. And ہماری گریوز کے اوپر they are building housing societies. They are, bulldozing villages, demarcating hundreds of village mosques, اور ان کو بھی collapse کر کے demolish کر کے they're constructing mandirs over there. So this is like complete saffronization, ایک disputed territory completely جو illegal ہے. آزاد کشمیر میں اگر آپ چاہیں ایک پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر, you can't buy land there. You don't have a voter right. The demography is protected till plebiscite ہوتا ہے, ریفرینڈم ہوتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے کشمیریوں کا. ہاں وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک ایشوز, پاورٹی یا انمپلائمنٹ یا اپرچونیٹیز نہیں ہیں اتنی, وہ اس پہ کام ہو سکتا ہے. بٹ دا بیسک فنڈامنٹل تھنگ از کہ جو اٹ فالز انڈر دا UN امبریلا, تو وہ پروٹیکٹڈ ہے. ان کی جو پاپولیشن ہے اور جو وارث ہیں زمین کے, وہاں کوئی اور آ کے نہیں میجورٹی میں تبدیل ہو رہا. تو یہاں پہ وہ ڈریکونین لاز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں, پاکستان needs to work very hard. And it's getting late. We just, I think, probably have another year before India becomes a majority there. And then whatever they do, we lose the game. How do you see جیسے کشمیری جو نوجوان ہیں, وہاں ہم نے دیکھا کہ جب آسیہ والا سارا کیس چل رہا تھا, اس کے علاوہ بابری مسجد اور کافی جو ہے وہ لوگ نکلتے ہیں. سو اس پورے کیس کے اوپر لائک what's the like sort of news یا what's the reaction جو آپ کو وہاں سے مل رہا ہے؟ ریاکشن بہت خوفناک ہے. ایکسٹریم لوگوں کے اندر غصہ آیا ہوا ہے. پھر ایک تو پہلے ہی ہمارا لاک ڈاؤن 5 اگست کو ہو گیا, اس کے چند عرصے کے بعد پوری دنیا میں ایک اللہ کی طرف سے بھی کوئی میسیج آتا ہے, ایک ڈیوائن, آئی بلیو ان دا ڈیوائن میسیج آف اللہ, تو وہ پوری دنیا بند ہوگی. مگر ان کے اوپر تو آلریڈی لاک ڈاؤن تھا, تو ان کے اوپر ڈبل ٹرپل لاک ڈاؤن ہو گیا اس دوران. تو اب جیسے کہ لاوا پھٹ رہا ہے ان کے اندر, جو ایک ہوتا ہے نا والکینو, ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ پھر پھٹتا ہے.
تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اب ان کا وہ ایکسٹریم آ گیا کیونکہ دے آر فیئر لیس نیشن. اب افغانیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس پھر بھی ویپنز ہوتے ہیں, چھوٹے بچے کے پاس بھی ہوں گے, ان کا کلچر بھی ہے نا. یہاں پہ تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, پتھر بھی وہ لے جاتے ہیں, مطلب کہ دے آر وداؤٹ اینی ڈیفینس سسٹم, اور موت سے ڈر ہی نہیں ہے اس قوم کو. 70 ایئرس سے اوپر یہ موومنٹ چل رہی ہے. مگر اب جو جس وہ آ گئے ہیں, وہی جو سیٹلمنٹس جو ہوئی ہیں ویسٹ بینک کے اوپر, وہی چیز یہاں پر ہو رہی ہے, انڈین سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں. تو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے جب تک ہم لوگ انٹرنیشنل لاء کے مطابق اور انٹرنیشنل جورسڈکشن کے مطابق نہیں فائٹ کریں گے اس کیس کو, اٹس امپاسبل ٹو فائٹ, کیونکہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. ایک جگہ ٹینک ہیں, ایک جگہ مشین گنز ہیں, ایک جگہ پیلیٹس یوز کیے جا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سی سفسٹیکیٹڈ پیپر گیس اور ویپنز ہیں, اور دوسری سائڈ بالکل ہی نہ کوئی بلٹ پروف جیکٹ ہے, کچھ ہے نہ کچھ سیکیورٹی, کچھ بھی نہیں ہے. گھروں میں آ رہے ہیں لوگوں کے, لوگوں نے گھروں سے, آپ نے میری سسٹر ان لاء کی شاید تصویر دیکھی ہوگی, ان کو باہر آنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, سب جیل بنایا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں کو. تو وہ کھڑکی سے قرآن مجید کو باہر نکال کے شی از ریسائٹنگ. دس از ہاؤ دے آر, لوگ جو ہیں ان کے اندر اتنا زیادہ جو غصہ ہے, اور دس از ناٹ گوئنگ ٹو ڈائی ڈاؤن. مجھے جو دکھ ہے کہ ایک تو LOC کے اوپر بھی جو آزاد کشمیر کا بھی یوتھ ہے, اتنا ان کے اندر بھی بے چینی, ہیلپ لیسنس, کہ دیر لائک ٹیلنگ می کیا کریں, ہم توڑ دیں لائن آف کنٹرول, ہم نکل جائیں گے آگے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یاسین صاحب کے لیے, کشمیر کے لیے ہم یہ تو کر سکتے. تو مجھے ہوتا ہے کہ اس سے تو بہت زیادہ ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے, ہمارے ہی لوگ زیادہ مارے جائیں گے کشمیری دونوں سائڈس پہ. تو ان کو میں پیسیفائی کر رہی ہوں ابھی بھی کہ اتنی بڑی کال ابھی رک جائیں. کوشش تو ہو رہی ہے, مگر جب تک انٹرنیشنل انٹرونشن نہیں ہوتی ہے, OIC کا بہت اسٹرانگ بیان آیا ہے, مگر جب تک آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, ان کے ساتھ بہت سے طریقے ہیں ان کو انڈر پریشر ڈالنے کے انڈیا کو, اسپیشلی یہ جو انٹرنیشنل جورسڈکشن کے مطابق. میں اپنے کیس کو بھی اگر میں لوں, میں نے ڈیمانڈ کی ہے پاکستان کی اسٹیٹ سے کہ آئی ایم اے پاکستانی سٹیزن, میری بیٹی بھی پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے. تو ہم لوگ اگریو پارٹی ہیں. 8.5 years I have not seen my husband. How we are living without him in an abnormal married life, and a distance جس کے اندر اسٹریس ہے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے میں آئے دن گزر رہی ہوں, سالوں سے گزر رہی ہوں. اس سے ٹراما اٹیکس ہوتے ہیں انسان کو, پینک اٹیکس ہوتے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے کہ ہی از ڈیڈ, کبھی پتہ چلتا ہے ہی از الائیو, رومرز چلتے رہتے ہیں. بات 3.5 years سے ان سے نہیں ہو رہی. تو میں اپنے کیس میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا کیس لے کے جایا جائے ICJ کے اندر, کہ ہم لوگوں کو کوئی سیف پیسج ملے تاکہ ہم لوگ یاسین صاحب سے مل سکیں. کیونکہ 2019 میں جب ان کو بہت ٹارچر کیا گیا ہے NIA نے, اور یہ بھوک ہڑتال پہ چلے گئے تھے وہاں پہ, تو میں آئی واز ان لاہور ان May 2019 اینڈ آئی ایڈریسڈ اے پریس کانفرنس, جس میں نے کہا کہ آئی ول بی ٹیکنگ دا میڈیا, اور میں اس کے اندر سارا جو ہے مطلب ویزا اپلائی کروں گی سب کے سامنے پبلکلی انڈیا سے. آئی وانٹ ٹو میٹ مائی ہسبینڈ. تو اگلے دن انڈین اخباروں میں آ گیا کہ میرا نام بھی انہوں نے جھوٹے الزامات میں NIA کے کیسز میں ڈال دیا ہے. اینڈ دین اگین فیملی پریشر کیم. مائی مدر ان لا واز لائک, بیٹا آپ اپلائی کرو گی اب تو آپ کو ضرور ملے گا, کیونکہ آپ بہت آواز اٹھاتی ہو کشمیر کے لیے, اور انہوں نے آپ کا ڈال دیا, آپ بھی جیل میں, خاوند بھی جیل میں, تو بچی کہاں جائے گی آپ لوگوں کی. شی واز اے لٹل ورڈ اینڈ انوائڈ آلسو. شی از لائک ہوش سے سوچو جو بھی کچھ, ڈونٹ بی ایموشنل رائٹ ناؤ, اینڈ یو ہیو یور مین رسپانسبلٹی رائٹ ناؤ از ٹو لک آفٹر دا چائلڈ. اور انڈیا کے اندر سے آپ کو کیسا ریئیکشن نظر آ رہا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں فرام دا بگ سٹیز, فرام دہلی, بامبے, اسپیشلی حیدرآباد, وہاں کے مسلمان, یا مینلی فرام دا میڈیا, ڈو یو فیل لائک کہ وہاں سے بھی انٹرنل کوئی پریشر یا اس طرح کی چیز ہو رہی ہے؟ وہاں پہ خبریں تو آ رہی ہیں, مگر اتنا زیادہ وہاں کا جو میڈیا ہے, اٹس لائک گودی میڈیا, اتنا زیادہ سپریس کیا ہوا ہے اسٹیٹ مشینری نے, ان کی انٹیلیجنس نے, ان کی RSS کی گورنمنٹ نے, کہ وہاں ایک ٹیرر ہے. اور ان کی اپنی RSS کی ایک پوری آرمڈ تنظیم بھی ہے جو سورڈز نکال کے سنیماز میں جا رہے ہیں, اور کوئی بھی وہاں رومانٹک مووی لگنے لگتی ہے تو ہٹا کے کشمیر فائلز ڈال دیتے ہیں, کہ اسٹیٹ کی طرف سے فل سپورٹ ہوتا ہے.
اور ری پلے پہ بار بار وہ مووی دکھائی جاتی ہے پبلک کو, اور فورسفلی لوگوں کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے, اور اس نیریٹو کو جو نہیں مانتا پھر اس کی جو ٹرولنگ کی جاتی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن. ہم نے وہاں کی سیلیبریٹیز کا بھی جو حال دیکھا ہے جو مسلمز ہیں, اور خاص طور پہ مسلمانوں کو, چاہے وہ کوئی لائر ہو یا کوئی مسلمان ہو, اس کو جسٹس نہیں مل رہا انڈین جوڈیشل سسٹم سے. یہ تو اس کے بہت سے پروفس ہیں اور ایویڈنسز ہیں, اور بہت سے جو لاز پاس کیے گئے ہیں مائنورٹیز کے خلاف, بنگلہ دیشیز کو اسٹیٹلیس کر دینا, کالا پانی کو اپنے میپ میں ڈالنا, بہت سی چیزیں ہیں جو جنہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے, اور ہندوتوا کی جو اکھنڈ بھارت کا نیریٹو ہے اس کو وہ اسپریڈ کرتے جا رہے ہیں. تو لوگوں کے اندر وہاں پہ بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک سائلنٹ ریولیوشن گرو کر رہی ہے, اور وہاں پہ بھی اس نے بھی بہت ہی بلڈی ٹرن پہ آ جانا ہے. ہم نے تھوڑا سا اس کا ٹریلر دیکھا ہے فارمرز موومنٹ میں کہ کتنی نفرت ہے ان کو مودی سے, جو اس کی پالیسیز ہیں, اور وہ جو آر جی کریجوال ہیں جو دہلی کے ہیں, ان کی ایک وہ ہیں, ایک کانگریس کی پارٹی ہے, ان کے تھوڑے ماڈریٹ نیریٹیوز آتے ہیں. بٹ ابھی کیونکہ ریلیجن کا کارڈ اتنا وہ ہوتا ہے, اٹ اسپریڈز لائک وائلڈ فائر, غیرت کا کارڈ بن جاتا ہے, لوگ سوچتے نہیں ہیں اس کے بارے میں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے. یہاں تک کہ تاج محل کا بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے اس کے وہ سیکرٹ ڈور جو لاکڈ ہیں ان کو کھولنا ہے, ان کو ڈگ کرنا ہے کہ یہ پہلے ہم لوگوں کی جگہ تھی اور ہندوؤں نے ہی بنایا, ہماری مورتیاں تھیں. تو وہ ان کو کورٹ نے وہ ان کو پرمیشن نہیں دی ابھی کورٹ کی طرف سے. مگر ادروائز جتنی بھی ڈیسیجنز آ رہی ہیں, یاسین کا کیس بھی آپ لیٹسٹ لے لیں, ایون ڈیورنگ کانگریس ٹائم افضل گرو کو جس طریقے سے پھانسی دی گئی, مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی, کلیکٹیو کانشنس کو جو انڈیا کا تھا اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وداؤٹ اینی پروف افضل گرو واز ٹارگیٹڈ. تو آئی سی دیٹ دا پیس نیکس, دا ڈوز, دے آر آل ادھر ادھر ہوئے ہیں, اسکیٹرڈ ہیں, اور ہاکس بڑے اکٹھے ہیں. بٹ ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ جس طریقے سے اپنی سیڈز ایکسٹریمزم کے بو کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں بہت بڑا ایک چنک ہے مائنورٹیز کا, بہت بڑی پاپولیشن ہے ان کی, تو یہ ایک انارکی اور سول وار کی طرف اس نے جانا ہے. اور کوئی کسی پارٹی سے ساتھ افیلیٹڈ ہو تو ڈائی ہارڈ فالوورز اور چیز ہوتے ہیں, مگر جب ریلیجن کے اوپر آ جاتی ہے, فورسڈ کنورژنز آف کرسچنز, سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ, تو وہ ایکسٹریم ٹرن پہ انسان آتا ہے کہ آپ کی وہ عقل بھی نہیں کام کرتی. تو اس حد تک یہ معاملہ جا رہا ہے اس کی طرف. سو اوور آل اس کے علاوہ آپ جو پاکستان کا بیانیہ جو ہے کشمیر کے بارے میں پچھلے 60 سالوں میں, آئی تھنک پچھلے کچھ 2-3 دہائیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے, لیکن اس میں بھی ہم لوگ اس طریقے کے ساتھ کشمیر کے کیس کو انٹرنیشنلی نہیں لے کے جا سکے ہیں جیسے 2016-17 میں 15 میں جیسے پیلسٹائن کے اوپر جو ہے وہ یو کے میں شدید بہت بڑے مظاہرے ہو رہے تھے, یو این کے اندر بہت بات ہوتی ہے. سو ہم لوگ اپنا کیس کیوں نہیں ابھی تک اس جگہ پہ رکھ سکے؟ ہم لوگ جو کرتے ہیں, اگر آپ یہاں سے ایئرپورٹ جائیں تو آپ کو بس مودی کی تصویر نظر آ جائے گی, بس 5 فیبروری کو ہم لوگ کچھ کر لیتے ہیں, بٹ ہم لوگ ایک پراپر بیانیہ نہیں بنا سکے ابھی تک. کیونکہ اس کے لیے ایک تو پرنسپل سٹانس تو سب کا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. جس طرح نیشنل ایکشن پلان ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہوتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی پلان ہوتا ہے, تو یہ تو آپ کی سیکیورٹی, آپ کی اکانومی, آپ کا لائیولیہڈ, آپ کی بردرہڈ, مورالٹی, ڈپلومسی, ہر چیز اس کے ساتھ, اس ایشو اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. اور فار ریلیشنز ود دا نیبرنگ کنٹریز ریگارڈنگ دا فیوچر آف دا نیشن, تو اس کے اوپر جب تک کہ ایک کم از کم 5 to 10 years کی پالیسی نہیں بنتی آف انٹرنیشنلائزنگ دی ایشو ایز پر دی یو این ریزولوشنز, کیونکہ یو این کے اندر بھی جب میں وہاں پہ ان کے لوگوں کو ملتی ہوں تو ان کے اندر بھی امپریشن رہا ہے کہ فار آلموسٹ 50 years بائیلیٹرلزم ہوا ہے انڈیا پاکستان کے بیچ میں آن کشمیر. شملہ ہوا, تاشکند تھا اس سے پہلے, پھر اس کے بعد یہ آگرہ اکارڈ, لاہور ایگریمنٹ, پھر 4 points آف جنرل مشرف, ٹریڈ ڈپلومسی, کراس کلچرل ڈپلومسی, امن کی آشا, بہت سی چیزیں کی گئیں, اور اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز, اور ایل او سی ٹریڈ بھی کرایا, سی بی ایمز ہوئے. مگر ان اے نٹ شیل بہت کچھ کیا گیا, مگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ادھر ہی رہا. کوئی فالس فلیگ انسیڈنٹ آپریشن ہوا تو بلیم گیم شروع ہو گئی, اور وہ سارا کا سارا ٹاپل ہو گیا. اور آئی تھنک کہ اس سے یہ لرن ہمیں کرنا چاہیے, اسپیشلی 5th of August کے بعد تو
he has superseded Modi international law, Geneva Conventions, UN resolutions, bilateral norms, treaties, conventions, covenants, बहुत कुछ जो लीगल एक्सपर्टीज़ के मुताबिक अगर हम बात करें तो अब तो कोई टेक्निकली स्पीकिंग जम्मू कश्मीर जो है अंडर और देयर ऑक्यूपेशन इज़ टेक्निकली अंडर जंगल लॉ राइट नाउ. वो इंडिया हैज़ नो legal grounds to rule it क्योंकि Article 370 का 35A was the only organ that was connecting it constitutionally with Kashmir to administratively take care of it till plebiscite. तो वो भी उन्होंने काट दिया और उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोटेक्टेड था महाराजा के टाइम से कि यहाँ की पॉपुलेशन डायनामिक्स को नहीं चेंज किया जा सकता और यहाँ पे ओवर पॉपुलेट भी नहीं किया जा सकता और ये पैडी लैंड है, ये फॉरेस्ट लैंड है, इसको प्रोटेक्ट करना क्योंकि यहाँ पे ये वाटर बॉडीज़ हैं तो उसके ऊपर इंडियन आर्मी के कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं. तो ये बहुत ख़तरनाक है इस खित्ते की. इंडस वाटर ट्रीटी को भी अगर देखें वाटर बॉडीज़ के हवाले से इकोलॉजिकल सिस्टम को भी ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कर देता है. तो आई थिंक पाकिस्तान को जब तक इसके ऊपर आई थिंक 5 भी नहीं कम अज़ कम 10 साल इंटरनेशनली इसको फुल गेयर में एक्सपर्टीज़ के साथ एक फुल फ्लेज टीम जो हो. नारों की ज़रूरत एक अपनी जगह होती है, इमोशनलिज्म की अपनी जगह, मगर जब तक कि आप प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे आप किसी नारे या किसी साल में एक UN की स्पीच से कश्मीरियों को आज़ादी नहीं दिलवा सकते. पैलेस्टीनियंस ने बहुत काम किया है. आई एम इन टच विद अ लॉट ऑफ देयर इंटरनेशनल लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं. दिन रात उन्होंने काम किया है और उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जिस तरह उनके साथ हो रहा था अर्ली 90s से जो मतलब जो सेटलमेंट्स हो रही थी. तो आई रिमेंबर वन ऑफ देम उन्होंने हमारे डेलीगेशन ने विज़िट किया पाकिस्तान एंड दे सेड यू नो मिशाल वी डिडंट हैव मेनी लीगल एक्सपर्ट्स इन पैलेस्टाइन. तो फिर एक टाइम आया कि हमने कहा कि नहीं अगर हमने अपनी बैटल लड़नी है इंटरनेशनली तो हमें एक्सपर्टीज़ चाहिए. तो फिर हमने अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया, अपने यूथ को, और उन्होंने उसके ऊपर पढ़ाई शुरू की, उसके ऊपर डिग्रीज़ लीं और कहते थे कि हर घर में हमने उस ज़माने में एक पोलराइड कैमरा प्रोवाइड किया लोगों को हर घर में कि आधी रात को जब इजरायली फोर्सेस आएंगी यहाँ पे तो जब वो आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करने को बैठेंगी तो आपने उनकी फ़ोटोग्राफ लेनी है और फिर नेबरहुड के अंदर भी यूनिटी रखनी है. और फिर जब ये एज एन एविडेंस हम FIRs काटनी है टाइमली और ये सारी फ़ोटोग्राफिक एविडेंसेस लेके फिर वो अपने केसेस लेके जाते थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर विद दीज एविडेंसेस एंड FIRs. और फिर जब वहाँ जाते थे अब वो है उनका स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड. जितने वो ज़्यादा और कहते हैं जो कश्मीरियों का है कि आपने इंटरनेशनल फ्रंट पे बैटल ही नहीं किया, आप उसी में ही रहे कि निगोसिएशंस होती रहेंगी और उसी में कुछ ना कुछ निकल आएगा. मगर वो एग्रेसर या ऑक्यूपायर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा होता है कि उसका टाइम जो है वो गेन करे ऐसी चीज़ों से. जब तक कि उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर या मॉनिटरिंग ना हो वो तभी होती है जब आप लीगली भी उसके साथ पैरेलल उसके ऊपर चार्जेस जो हैं वो चलाते हैं. और वॉर क्राइम्स जो वहाँ पर हो रहे हैं, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग केसेस हैं कि हम इसको UN के अंदर लेके जा सकते हैं. और मैंने ऑलरेडी बात की हुई है ट्रिब्यूनल्स के बारे में और मेरा अपना भी एज एन इंडिविजुअल केस भी जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, यूरोपियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर हम लेके जाएं अपने केसेस. सो पाकिस्तानी जो पुरानी सारी गवर्नमेंट्स हैं उनमें से आपको कौन सी गवर्नमेंट लगती है जो सबसे ज़्यादा सीरियस रही है इस हवाले से? देखिए मैं एटलीस्ट कोशिश जो है वो प्रैक्टिकल कोशिश की हो. देखिए सब की मैं किसी की इंटेंशंस को डाउट नहीं करती, ना ही मैं इनमें फेवरेटिज्म में बिलीव करती हूँ. मेरी सजेशंस हैं गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं, पिछली जितने भी लैप्सेस सब के कोई ना कोई लैप्सेस हुए हैं और 50 इयर्स आपने दे दिए बायलैटरलिज्म को, शेल्फ लाइफ उसकी हाई टाइम में एक्सपायर हो गई है. तो अब ना आप चलें इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन के मुताबिक और हम पूरी दुनिया के अंदर इसकी कैंपेन चलाएं और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लीड करें. मैंने ये भी कहा था कुछ अर्सा पहले जब हमारी लीडरशिप बहुत सी अलाइव भी थी और उस टाइम पे 5 अगस्त भी नहीं हुआ था. मैंने यही कहा था कि जो कश्मीर कमेटी है इट शुड बी अंडर द हुर्रियत. जो वहाँ की लीडरशिप है
ان کے نمائندے اس کو لیڈ کریں, اور جو بھی ڈیلیگیشنز کشمیر کے حوالے سے باہر جائیں اس میں ایک اسٹرانگ لیگل ٹیم ہو, ہیومن رائٹس کے ایکسپرٹس ہوں, اور اس کے اندر وہ لوگ ہوں جن کی رچ بیک گراؤنڈ ہو آن کشمیرز ہسٹری, اور ان کی کریڈیبلٹی ہو. پولیٹیشینز بے شک اس کے اندر ہوں, مگر وہ ایک بکے سا ہو آف آل ڈائنامکس آف کشمیر, جس میں ہم اکنامک رائٹس پہ بات کریں. ورلڈ اکنامک فورم کے اندر جو ہماری دیکھیں 70 سال سے جنگ چل رہی ہے, اکنامک رائٹس اس طرح ہمارے ڈپرائیو ہو رہے ہیں. اگر ہم نے اس موومنٹ کو چلانا ہے, ریسورس چاہیے کشمیریوں کو, ایک ہارٹی کلچر کی ایک انڈسٹری ہے, ایک ٹورزم کی انڈسٹری ہے ہماری, اور وہاں پہ جو ہمارے ٹورسٹ ریزورٹس ہیں ہر چیز افیکٹڈ ہے, ہینڈی کرافٹس وغیرہ. تو کہاں سے ہم کمائیں, کہاں سے ہم کھائیں, جاب اپرچونیٹیز اتنی کم ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو کانفلکٹ کی جو رائٹس ہیں اس کے اندر آتی ہیں. اکنامک رائٹس, رائٹس آف چلڈرن, رائٹس آف ویمن, اس کے بھی اکارڈنگلی بہت سے کیسز بن سکتے ہیں ان کے لیے ڈیمانڈ کرنے کے. لیکن ایک اور جو نیریٹیوز ہے, آپ تو کشمیری یوتھ کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتی ہیں, ہم لوگ انٹرنیٹ پہ اور ویسے دیکھتے ہیں کہ جی وہ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں آنا چاہتے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہتے ہیں, اور ظاہر ہے وہ پاکستان اس کو اس طرح تو سپورٹ نہیں کرتا. سو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائک جو ویلی کے اندر مین جو نیریٹیو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں تو وہاں جاتی رہی ہوں, اور وہاں پہ ایک انڈیپینڈنس کا بھی نیریٹیو ہے, اسی طرح کشمیر بنے گا پاکستان. اینڈ یاسین صاحب نے اور سعید علی گیلانی صاحب نے جو فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے ایک مل کے جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی تھی, جس کے اندر ان دونوں نیریٹیوز کو پہلی دفعہ ان کو فارمل طریقے سے یونیفائی کیا تھا کہ وہ تو بعد کی بات ہے کہ واٹ کشمیریز وانٹ. مین کامن گول ہے کہ آکوپیشن انڈیا کی ہٹائی جائے, ڈریکونین لاس ہٹائے جائیں, ڈی ویپنائزیشن, ڈی ملٹرائزیشن ہو. اور حریت کی لیڈرشپ نے ہمیشہ پروموٹ کیا ایک پرامن حل کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق. ان کی طرف سے بائی فورس ہے اٹوٹ انگ, پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ایز پر دی ایسپریشنز آف کشمیریز. تو اس میں کوئی فورس نہیں ہے, اس میں یاسین ملک صاحب کو بھی آفیشیلی ہائی کمانڈ بلاتی رہی ہے, آن بورڈ رہے ہیں, گیلانی صاحب بھی آن بورڈ رہے ہیں, میر بھائی صاحب بھی آن بورڈ رہے ہیں. تو ایسا کوئی نہیں ہے, جو وہاں کی عوام چاہتی ہے ان کی امنگوں کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اور جتنی زیادہ جو مطلب ان کی توقعات ہیں, چاہے وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے کیمپ کے ہوں یا کشمیر بنے گا پاکستان, ان کی توقع ایکسٹریم پر ہے پاکستان کے ساتھ, اور ان کا ایک انکنڈیشنل پاکستانی قوم کا بھی ان سے پیار ہے, اور ان کی طرف سے بھی ایک نیچرل افینٹی ہے. تو یہ ایک اتنا اسٹرانگ بانڈ ہے دونوں کے بارے میں, کشمیریوں کے بارے میں اور پاکستانی پبلک کے بارے میں, جس کو ہم نے اس طرح انفارچونیٹلی موبلائز نہیں کیا ان دا رائٹ مینر. وہ ہم نے اس کو رکھا ہے آفیشیل وے میں, مگر گراس روٹ پہ ہم جتنا زیادہ لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں اس کے اوپر, اسکائی از دا لمٹ. اور دوسرا آپ کو تہاڑ سے کس قسم کی نیوز آ رہی ہیں, ان کو وہاں کیسے رکھا ہوا ہے, یا جو لیگل سائٹ کے اوپر لائک ٹیم ہے وہ کس طریقے کے ساتھ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ان کے خلاف 2017 میں NIA نے ٹیررزم کی کیسز وغیرہ بنانے لگ گئے, اور بھی لیڈرشپ کے خلاف, اور بڑی وارننگز ان کو آتی رہیں, کیونکہ انہوں نے بیسکلی جو آپ نے بات کی ہے نا ان دو نیریٹیوز کی, ہی اسپیئر ہیڈڈ دی یونٹی امنگسٹ آل دا حریت لیڈرشپ. بلکہ یاسین صاحب نے خود گاڑی چلا کے میر بھائی صاحب کو گاڑی میں بٹھایا, گیلانی صاحب کے گھر لے کے گئے, آسیہ اندرابی صاحبہ کو لے کے گئے, اور پھر جتنی زیادہ ان کی یونٹی ہوئی, کیونکہ ان کو سب کو پتہ تھا کہ ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے مودی, اور اسی کا جو پچھلا بھی جو اس کا الیکشن کا ٹینیور تھا اس کے مینیفیسٹو میں یہ مین گول تھا اس کا. تو وہ ان کی ایک جو یونٹی بنی, اس سے ایک بہت بڑی ایک اسٹرینتھ ملی ساری کی ساری موومنٹ کو ٹو کاؤنٹر دا ڈیزائنز آف انڈین رجیم. تو اس کی وجہ سے ہی گاٹ punished and he's in a death cell. He's not in a barrack like the others or house arrested. تو ان کے اوپر فزیکل اور مینٹل ٹارچر اتنا ایکسٹریم پہ کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر ایک مطلب ایک پرامن پیسیفسٹ لیڈر, پولیٹیکل لیڈر دنیا مانتی ہے. امریکہ بھی گئے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی گئے, بڑے سے بڑے تھنک ٹینکس کو ایڈریس کیا انہوں نے, اور ہمیشہ سے انہوں نے نیریٹیو جو ان کا تھا کہ پرامن حل, کشمیریوں کے منگوں اور پرامن حل, اور ہم لوگ جو کنسٹرینس انڈیا اور پاکستان کی جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی آن بورڈ لی جائیں گی. تو انہوں نے ایک بہت ہی ماڈریٹ پاتھ جو ہے وہ لیڈ کیا, اور پھر بھی
ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے کہ ٹیررزم کے کیسز ان کے خلاف، ٹیرر فنڈنگ اور ٹیرر لابینگ اینڈ گاڈ نوز واٹ، اور سیڈیشن کے چارجز جس کے تھرو ان کو کمپلیٹلی سائلنس کیا جائے، اور ایک وہ ایک ایسا سمبل بنانا چاہتے ہیں ان کو کہ کوئی بھی پیسفسٹ یا پیسفل نان وائلنٹ وائس ہے کشمیر کی تو اس کی کوئی اسپیس نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی نہیں جانے دیں گے، نہ پاسپورٹس ہیں، نہ ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں، نہ ہی ان کو کوئی ایک بیسک رائٹس دیے جا رہے ہیں آف پرزنر، اور جنیوا کنونشنز آن دا رائٹس آف پرزنرز پہ انڈیا از اے سگنیٹری، اور دوسرے جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی بہت بری حالت میں رکھا ہوا ہے تہار میں، مگر پھر بھی ان کا رابطہ فیملی کے ساتھ ہو جاتا ہے، یا بیرک میں سالیٹری کنفائنمنٹ میں جس طریقے سے ان کو رکھا ہوا ہے، اوپن ٹوائلٹ، 5/7 کا ڈیتھ سیل، اور آلریڈی ایک انسان کو ملٹیپل ایلمنٹس ہیں جو اوور اسپین آف 35 ایئرز آف 3rd degree ٹارچر، میٹالک ہارٹ ویلو، ہاف فیشیل پیرالسس، پھر ان کی ٹانگ میں بھی انفیکشن ہو گیا، ان کے بال بھی 2 دفعہ جو ان کے بال سر کے سارے گر گئے تہار میں، میری مدر ان لاء نے بتایا پس پڑ گئی تھی ان کو، اتنی انہائیجینک اور ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشن میں ان کو رکھا ہوا ہے. دے بیسکلی وانٹ ٹو بریک ہز ول. تو اس طرح کی سچویشن، اس طرح کی کلائمیٹ میں مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کاؤنسل ایکسیس بھی نہیں دی گئی. جب انہوں نے کو ملی راجہ توفیل صاحب تو ان کو مسٹیریسلی سڈنلی برین ہیمریج ہو گیا. تو ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے نام ہیں جو کشمیری لائرز ہیں جن کو سڈنلی مار دیا گیا یا بیمار ہو گئے یا رستے سے ہٹا دیا گیا، ہراس کر دیا گیا کہ وہ چپ ہو جائیں. تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ان کے لیے جو لائر ہو وہ ان کا کیس فائٹ کر سکے، یا اس کو الاؤ کیا جائے یا اس کے جو بیریئرز ہیں وہ روکے جائیں. تو پھر یاسین صاحب نے یہی سوچا کہ میں اپنا کیس خود ڈیفینڈ کروں گا کورٹ کے اندر، یہ ہر انسان کا رائٹ ہے. اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی میرے خلاف مقدمے ہیں آئی ایم ریڈی ٹو فیس دیم، کیونکہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، میں ایک پرامن تحریک چلا رہا ہوں، میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں. سو دیٹ از دا مین ریزن. تو عجیب بات یہ ہے کہ چلو انڈیا نے اگر فیصلہ کر ہی لیا ایک لیڈر کو پھانسی چڑھانے کا، گاڈ فاربڈ، یا عمر قید کا، مگر اس کی بھی کوئی لیگل ایک فریم ورک ہوتا ہے، وہ آپ پورا کرتے ہیں. یہاں پہ تو ان کو بولنے کا بھی نہیں رائٹ دیا گیا، جو ہر ایک ٹیررسٹ کا، ایک دہشت گرد کا، ایک قاتل کا، ایک بڑے سے بڑے مجرم کا بھی ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں آ کے کچھ بولے، اس کو بولنے کا حق دیا جائے، سنوائی ہو اس کی. تو ان کو جب وہ بولتے ہیں ان کو فزیکلی نہیں پریزنٹ کیا گیا، اور ان ڈبیٹس کے اندر، اور اس وقت جو پروسیکیوٹنگ جو پارٹی تھی، جو اپوننٹس تھے، ان کی طرف سے جب وہ ان کے خلاف بول رہے ہوتے تھے تو ان کو بہت سی ان کی جو آرگومنٹس ہوتی تھیں وہ سن نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے بھی میوٹ کر دیے جاتے تھے. ایک تو ان کی آواز جب یہ بول رہے ہوتے تھے اپنے حق کے اندر تو ان کی آواز میوٹ کر دی جاتی تھی، اور ایک طرف ان کی سائڈ. اور پھر ان کو پریزنٹ ہی کورٹ میں تب کیا گیا جب ان کو اعلان کیا گیا 19 کو کہ آپ کے خلاف سزا جو ہے یو ہیو پلیڈڈ گلٹی. اب پلیڈڈ گلٹی بھی ایک بہت ہی ایک کویسچنیبل ہے کہ کون سا انہوں نے پلیڈڈ گلٹی کا کوئی گواہی دیں، اس کی کوئی اس کی شہادت دیں، کوئی اس کی بتائیں کہ ان کو مطلب کوئی ویڈیوگرافک ایویڈنس ہے، کوئی پبلک ہیئرنگ ہوئی تھی. اپنے سے انہوں نے ایک میڈیا ٹرائل فیصلے سے 3 ہفتے پہلے ہی سنا دیا کہ ان کو عمر قید یا ڈیتھ پینلٹی ہوگی، اور 3 مہینے سے ہینگ یاسین ملک کیمپین چلی کشمیر فائلز کے ساتھ ساتھ، جو سب سے بڑی انہوں نے ہٹ بنا دی انڈیا کی. تو یہ اتنے کانفیڈینشیل ہوتے ہیں، سیکریسی ہوتی ہے کسی بھی کورٹ کے اندر جب جج نے فیصلہ لینا ہو. اٹ از سپوز ٹو بی کانفیڈینشیل. تو کیا وجہ ہے کہ وہ فیصلے نشر ہو رہے پورے انڈیا کے اندر؟ تو دیٹ شوز، دیٹ از اے پروف ان اٹ سیلف کہ اٹ واز ڈکٹیٹڈ بائی دا اسٹیٹ. اینڈ یہ فیئر ٹرائل نہیں تھا، یہ ایک انفیئر ٹرائل تھا، ایک ڈیتھ ٹرائل چل رہا ہے ان کا. اور اس کے اندر جو پنشمنٹ اناؤنس کی گئی ہے ان کے بارے میں، تو وہ اس وقت بھی ان کو پنشمنٹ سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جو بھی انہوں نے ان کو تھریٹس دی. تو انہوں نے کہا، میں نے ان کے جو لاسٹ ورڈز ہیں، انہوں نے کہا میں نے بھیک نہیں مانگنی زندگی کی. I mean, look at his courage, look at his, the level of bravery. One single man, extremely ill, multiple ailments, his family is not there, he doesn't have a lawyer, in an enemy country, and with thousands of military forces deployed around him, and the state, the intelligence, you have bomb disposal squads that day, کتے ہر جگہ سونگ رہے کہ کوئی چیز تو نہیں ہے. دیٹس ہراسمنٹ. اس کو ڈرایا جا رہا ہے ٹو دیٹ لیڈر کہ وہ ٹوٹ جائے، وہ گر جائے، وہ بیمار ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، بے ہوش ہو جائے. بٹ لک ایٹ ہز
ول پاور. آئی مین اٹس بیانڈ. آپ نیلسن منڈیلا کے کیسز لے لیں, بڑے سے بڑے فریڈم فائٹرس کے لے لیں, مگر ان کو پھر بھی رائٹ دیا گیا تھا بولنے کا اپنے حق میں, مگر ان کو دیا ہی نہیں گیا. یہ فیصلے سے پہلے ہی خود بول رہے ہیں, یہ اپنی طرف سے یہ بول رہے ہیں یہ بات. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں ٹیررسٹ تھا تو آپ کے پچھلے 7 پرائم منسٹرز نے مجھے کیوں انگیج کیا, مجھے کیوں پاسپورٹ ایشو ہوا, کیوں میں باہر کے ملکوں میں گیا امن کی بات کرنے, کشمیر کے حق کی بات کرنے کے لیے. تو کیا وجہ تھی یہ؟ اب آپ اس کو جسٹیفائی کریں نا, پورا کا پورا وہ ٹینیورز نکالیں. تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. جج نے کہا جی میں آئی ایم کمنگ ٹو دا پوائنٹ, مین پوائنٹ یہی ہے, آپ ادھر ادھر نہ کریں. اینڈ انہوں نے ڈیسیجن لے لی. ایک اتنے بڑے لیڈر کے لیے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہی پلان کیا ہے کہ ان کو قتل کرنا, پیچھے 2-3 جو زندہ رہ گئے لیڈرس ان کو بھی وائپ آؤٹ کر دینا ہے. پھر کیا ہوگا؟ دیٹس اے بگ کویسچن مارک ٹو دا ورلڈ. ڈو یو فیل لائک اس ساری چیز کے بعد لوگ زیادہ آرم اسٹرگل کی طرف زیادہ موو ہوں گے؟ بہت چانس ہے, ایکسٹریم چانس ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ جو میری پاس رپورٹس ہیں, کیونکہ ان کو ایک ویسے بھی کرونا سے پہلے بند کیا گیا ٹوٹلی دنیا سے, جیسے ان کو دفن ہی کر دیا زندہ. پھر اس کے بعد کرونا میں تو ڈبل ٹرپل لاک ڈاؤن کرفیو سیجز کیے, اور دھڑا دھڑ کرفیوز, وہ کاسوز کرائے گئے, سرچ آپریشنز, اور لوگوں کو انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز میں ڈالا گیا. کیا نہیں ہوا؟ ایک لمٹ ہوتا ہے ہر چیز کا. ابھی بھی دنیا کے پاس تھوڑا سا شاید وقت ہے کہ وہ سوچ لیں کہ انہوں نے مطلب ڈیموکریٹک پرنسپلز اور پرامن حل کی طرف کسی بھی ٹائم اگر کبھی جانا ہے, جنگ بھی ہو جائے تو اگر جانا ہے تو جس ٹیبل پہ آپ اور میں بیٹھے ہیں اسی طرح اگر وہ چیئر ان کی چیئر ہی پہ کو ہوگا ہی نہیں ان کا ریپرزینٹیو, تو کون کرے گا, کون فیصلہ لے گا؟ یہ بہت بڑا کویسچن ہے. پچھلے 2 دہائیوں سے ظاہر آپ نے پوری اسٹرگل دیکھی ہے. واٹ کیپس یو گوئنگ اینڈ اسٹل موٹیویٹیڈ ڈسپائٹ نوئنگ کہ اینڈنگ جو ہے وہ اتنی پازیٹیو اس طرح ابھی نہیں نظر آ رہی؟ آنیسٹلی اسپیکنگ, لوکنگ ایٹ یاسین's باڈی لینگویج, اور 1 ہفتہ پہلے فیصلے سے انہوں نے اپنی بہن سے رابطہ کیا اور کہا کہ میرے سب سے اچھے جو کپڑے ہیں وہ بھیج دو مجھے. اینڈ ان کی شیپ بھی ہوئی تھی, جس طرح وہ واک کر اندر آئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا ہے. آئی مین یہ سارے مجھے لگ رہے ہیں جیسے کہ اتنے ویک ہیں, مطلب کہ ایک انسان کو یہ, کیونکہ یہ جو اندر سے اللہ پاور دیتا ہے ایک انسان کو, جو فیتھ کی پاور ہوتی ہے, اور آپ کا بلائنڈ ایک ایمان کی حد تک ہوتا ہے کہ آپ کو فتح اللہ نے دینی ہے, چاہے یہ کچھ کر لیں, چاہے جان بھی چلی جائے. جان تو بہت چھوٹی چیز ہے یاسین صاحب کے لیے, دیٹ از نتھنگ فار ہم. تو وہ یہی لوگ امر ہو جاتے ہیں, اور یہی ریولیوشن جو ہیں وہ پھر ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ, یہ کوئی ایموشنل بات نہیں, یہ فیکٹ ہے کہ یہی ون کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ بہت کچھ نعرے کر لیں, دور بیٹھ کے ہم کر لیں, بہت افسوس دنیا کر رہی ہے. وہاں پہ رہنا, یہاں کی جیل میں نہیں ہے کوئی پاکستان کا لیڈر ہے ادھر جیل میں اور باہر نکل کے ہیرو بن جائے. وہاں دشمن کی جیل ہے, کوئی بھی نہیں ہے. وہ جو آرمی والے بھی ہیں وہ بھی آپ کے اپنے نہیں ہیں, وہ بھی دشمنوں کے. ہوتا ہے نا کوئی پولیس والا, کوئی آرمی والا اپنے ملک کا, چلو جی اگلے ٹینور میں آپ آ جائیں گے. یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. روز بتایا جاتا ہے آپ کو پھانسی پہ چڑھانا ہے. تو پھر بھی آپ مینٹلی اتنے الرٹ ہوں, اتنے فٹ ہوں, تو ڈیفینیٹلی میرا مورال بہت ہائی. اور میری مدر نے ایک چیز میرے اندر انگریو کی ہوئی ہے کہ مایوسی کفر ہے, اور میریکلز تبھی ہوتے ہیں جب ہمارا فیتھ جو ہوتا ہے اللہ میں اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور پھر دنیا میں نظر آتا ہے. ریولیوشنز آتی ہیں, ایسے نہیں آ جاتی. یہ تو آج کل ٹیمپریری ہیں, 2 دن ایک فیز آیا, لوگ پاگل ہو گئے کسی ایشو کے اوپر, اینڈ دین ڈائز ڈاؤن. بٹ وائی از دیٹ آئیڈیلزم ان کشمیری از ناٹ ڈائنگ؟ تو یہی ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو ان نور گیو اپ. اینڈ آئی تھنک جو ان کی لاسٹ ہیئرنگ, جو انہوں نے آخری بات کی ہے کہ میں نے موت کی بھیک نہیں مانگنی ہے, اس نے آئی تھنک ہماری سارے نیشن کو, کشمیری نیشن کو, اتنا بڑا وینٹیلیٹر پہ جو نیشن تھا اس کو اتنی نئی لیز آف لائف دے دی ہے کہ آئی تھنک جو کشمیری نہ بھی ہو وہ ان کو دیکھ کر ہی کہے گا کہ بندہ ایک دن ہی جیے مگر ایسے جیے, پرنسپلس پہ جیے. مائی لاسٹ کوشچن, ایک اور جو ایشو ہے جو آئی تھنک اتنا مین اسٹریم نہیں ہوتا, کہ بہت سی پاکستانی خواتین ہیں جنہوں نے کشمیری لوگوں سے شادیاں کیں, اور پھر وہ لوگ مین اسٹریم میں آگے, اب ناؤ دے آر لائک اسٹک, دے وانٹ ٹو کم بیک ٹو پاکستان, بٹ اس کے اوپر پاکستانی بھی کچھ نہیں کر رہے, اور انڈیا نے تو ظاہر ہے ان کی طرف سے اتنا نہیں, ہاف وڈوز آف کشمیر کے نام سے ہم نے آرٹیکلز اور چیزیں بھی کافی پڑھی. بالکل. تو اس حوالے سے ہم لوگ ایز اے پاکستان یا آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں؟
بالکل اس کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز کو بھی میں نے لیٹر لکھا ہے اس کے بارے میں, کیونکہ میں تو اس سے گزر چکی ہوں. میرا یہ تھا کہ آئی ہیڈ مائی پاکستانی پاسپورٹ, اور جس طریقے سے جب بھی میں نے وہاں جانا, پہلے سال تو چلو وہ تو ٹرپ اچھا ہو گیا, اس کے بعد میری جو ہیومیلیشن ہوئی, ہراسمنٹ ہوئی, مارا پیٹا گیا ہم لوگوں کو بھی, سرچ آپریشنز بھی ہوئے ہمارے گھر کے اندر. جب یاسین صاحب ہائیڈنگ میں چلے جاتے تھے, فار اوور 2 weeks وہ ہائیڈنگ جاتے تھے مودی کے خلاف, تو وہ ایک ان کی ریڈس ہونی, کیونکہ پاکستان میں تو ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا نا, بڑے پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ پہ رہتے ہیں, تو وہ آئی کین ریئلی انڈرسٹینڈ دیئر پین. اور ان کے پاسپورٹ بھی انڈیا نے چھین لیے ہیں, وہ نہ وہاں کی رہی ہیں نہ یہاں کی رہی ہیں, اور ان کی فیملیز ہیں, ان کے پیرنٹس ہیں, ان کی یہاں پہ بہنیں ہیں, بھائی ہیں, اتنا وہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو تو ایک کمپلیٹلی جو ہے وہ کر دیا ہے, وداؤٹ اینی رائٹ لیس کر دیا, ان کے سارے رائٹس چھین لیے انڈیا نے. تو یہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے پاکستان کی اسٹیٹ کی, کہ ان کے جو ریکارڈ ہے جب وہ یہاں سے گئیں, فارمر جو آرم اسٹرگل کے لوگ تھے, جب عمر عبداللہ نے پیس پروسیس کے دوران ان کو کہا آزاد کشمیر کے واپس آ جائیں, اپنے گھر واپس آ جائیں, اور وہ وہاں پہ آئے, ان کے ساتھ پاکستانی اور آزاد کشمیر کی ان کی جو لائف پارٹنرز وائفز تھیں وہ بھی وہاں پر آئیں, تو ان کو ڈبل ٹرپل ہراس کیا گیا ہے, کیونکہ وہ دیر آئیڈینٹی لیس رائٹ ناؤ. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کو پاکستان بہت اسٹرانگلی, ان کا میٹر بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جا سکتا ہے, ٹو ڈیمانڈ دیئر سیف ریٹرن. دے وانٹ ٹو کم بیک, لاٹ آف دیم وانٹ ٹو کم بیک, دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دیئر, بیکاز ان کو وہاں پہ رہنے کا بھی رائٹ نہیں ہے, کیونکہ روز گھروں میں ریڈ ہوتی ہے اور پوچھتے تم کہاں کے, تم کس جگہ کے, اور ان کو دے آر سو ولنریبل کہ ان کو کسی بھی بلیم گیم کے اندر ان کو لے کر وہ کہیں جیل میں ڈال سکتے ہیں اور فورسڈ کنفیشنز کرا سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو ریکارڈ تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ ہے ان کا, کہ جو انہوں نے LOC کراس کیا اور جو کپلز وہاں پہ گئے, تو ان کی بیسس پہ ایک بہت اسٹرانگ کیس بن سکتا ہے ان کا. ایک تو اگر آپ بتا سکیں کہ آخری آپ کی یاسین صاحب سے کیا بات ہوئی ہے, اور اگر ابھی ایک کوئی آخری میسج آپ ان کو دینا چاہیں تو وہ کیا میسج ہوگا؟ آخری دفعہ تو وہ بھی بڑا ہی ٹریجک تھا کہ ہماری 10th ویڈنگ اینیورسری تھی 22 فیبروری کو, تو اسی دن انہوں نے رات کو چھاپا مارا اور یاسین صاحب کو لے کے. تو اس دن لکلی انٹرنیٹ تھوڑا بہت چل رہا تھا, تو واٹس ایپ کال انہوں نے ہمیں کی اور کہا کہ مجھے یہ آ گئے لینے کے لیے. تو آئی واز لائک وائی, کیا ریزن ہے؟ کہتے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. اینڈ ہی سیڈ جسٹ ٹیک کیئر آف رضیہ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. اور پھر انہوں نے کہا آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو رضیہ سلطانہ. تو اس سے بات کی. اس وقت غالباً شی از 10 ناؤ, شی واز آئی تھنک 6.5 or 7 ایٹ دیٹ ٹائم. تو شی واز ویری کیوریس, پاپا کڈز آر نان اسٹاپ بولنا, کدھر جا رہے ہیں. اینڈ ہی از لائک آئی ایم گوئنگ سم ویئر, میں بہت دور جا رہا ہوں. تو کہتی کدھر. تو پھر اسپیکر پہ تھا فون, تو آئی کوڈ ہیئر ہم. تو ہی سیڈ کہ میں بہت دور جا رہا ہوں, اور اس وقت نا ان کی آواز کریک کی ہے. تو وہ بہت پینفل ہوتا ہے میرے لیے, کیونکہ وہ بار بار میری مائنڈ میں رات کو سوتے وقت اٹھتے وقت وہ مجھے بار بار ریپیٹ پہ آواز وہ آتی ہے. تو اور ہیلپ لیس بھی میں فیل کرتی ہوں کہ آئی وانٹ ٹو سیو ہم, I have to, I don't want to feel useless. I want to help him and his goal and his mission. اور ان کو میرا یہی میسج ہے کہ جتنا بھی مطلب میں اللہ کا شکر ادا کروں وہ اتنا کم ہے کہ اللہ نے مجھے ان کا لائف پارٹنر بنایا. I mean, I spent I think 65 days with him in all these 13 and a half almost years of marriage. And every moment with him is like, it's so symbolic. I learned so much. I'm always, I'm telling, and he should stay strong. And his bravery, his strength, he has the alam of the movement. تو اللہ انہیں بہت لمبی زندگی دے, بہت دعائیں, and we miss him a lot and we love him. Thank you so much for your time, Michelle. Welcome.